سورہ البقرہ کی 3 آیات ہیں، بہت ہی اعلیٰ۔ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد، پورے کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو، انسانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا، ان کے بہادریوں کا قصے بیان کرتے ہو نا، اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، ایسے ذکر کرو جیسے ان کو یاد کر کے ذکر کرتے ہو، ان کی بہادریاں، ان کے قصے کہانیاں، ان کی عظمتوں کو بتاتے ہو۔ کہا کہ ویسے یاد کرو۔ پھر آگے کہا آؤ اشد ذکر، یا اور بھی شدت سے ذکر کرو اللہ کا۔ اشد کہتے ہیں کسی چیز میں اس کو بہت ہی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ اس کو کثرت سے کیا جائے، شدت کے ساتھ، ان سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ ہمیں ایسے انسان ہونے سے بچائے جن کا یہ اس آیت میں ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مخاطب ہو کر روح کے ذریعے سے بشر کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا، پس جب، قَضَيْتُم، فیصلوں کو پورا کر لو، جو تم نے فیصلے کیے تھے نا حج کے، جو تم نے ارکان ادا کرنے کے فیصلے کیے تھے، تو وہ تم جب ادا کر رہے ہو تو جب ان کو پورا کر لو، مناسککم، وہ طریقے جن سے تمہیں بتایا گیا تھا، تم ان طریقوں سے جب ان کو پورا کر لو، یعنی اپنے طریقے نہیں بلکہ وہ طریقے جو تمہیں آیات میں بتائے گئے ہیں، اس طریقے پر جب تم ان کو پورا کر لو، تو اس کے بعد اب یہ مہینہ وہی جا رہا ہے، یہ وہ حرام مہینوں میں سے جا رہا ہے، محترم مہینوں میں سے۔ تو فرمایا کہ یہ کرنے کے بعد پس فذکروا اللہ، بس تم ذکر کرو، تم سب ذکر کرو اللہ کا۔ یعنی اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے اللہ کا ذکر۔ آپ اپنے باپ دادا کا ذکر ایسے کوئی کرتا ہے، ان کے نام لے لے کر فلانا 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 فلانا، ایسے سے کوئی نہیں ذکر کرتا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے فذکروا اللہ، فذکروا اللہ مطلب ہے کہ اللہ کا آیات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرو۔ آیات میں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی عظمت بڑائی بولی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کا آیات کے ساتھ ذکر کرو، یہ زبانی ذکر نہیں ہے، کیونکہ آگے پھر یہ کہا کا ذکر کم، بالکل ایسے تم ذکر کرو آباءکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو۔ آبا و اجداد کا ذکر کیسے کرتے ہو؟ ان کی بہادریاں بیان کرتے ہو، ان کے قصے، ان کی عظمتیں اور ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی تم اللہ کا بھی ذکر کرو، آیات کے ذریعے سے تذکرہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آیات کے ذریعے سے، خود سے نہیں، آیات کے ذریعے سے آیات بیان کرو۔ بلکہ کہا آؤ اشد ذکرہ، یا اور بھی شدت سے ذکر کرو۔ شدت کا مطلب ہے کہ ان سے بھی زیادہ کرو، جو کہ مطلب ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو نا، اس سے ویسا ذکر کرو اور اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو آیات سے جتنا زیادہ ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ آیات کے ذریعے سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔
زیادہ سے زیادہ آیات سے اللہ کا ذکر کر۔ آگے فرمایا کہ ایک شخص انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں، توبہ استغفر اللہ، عجیب و غریب آیت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فمن الناس، پس جو انسان، من یقول، جو وہ کہتا ہے، ربنا، اے میں، یعنی جو وہ کہتے ہیں، وہ انسان جو جمع میں کہ وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں۔ تو وہ اللہ رب العزت سے صرف یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں، کوئی آخرت کا ذکر نہیں، کوئی آخرت کی نیت ارادہ ہی نہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دے دے ہمیں دنیا میں۔ ان انسانوں کا ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں۔ اور آگے جو بات ہے نا، اللہ اکبر، بھائی غور کرو اس پر، وما لہو، اور نہیں ان لوگوں کے لیے، جو لوگ ہیں لہو، اور نہیں ہے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، جو آنے والی زندگی ہے اس میں، من خلاق، اللہ نے جو تخلیق کیا ہے نا وہاں، اس میں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ختم۔ جو انسان دنیا میں اللہ سے، اللہ رب العزت سے صرف دنیا مانگتا ہے، آخرت نہیں مانگتا، صرف دنیا مانگتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے جو کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاق مطلب جو اللہ نے تخلیق کیا ہے آخرت میں، جو جنت ہے، اور جنت میں بھی وہ اعلیٰ ترین چیزیں، پھر اللہ رب العزت خود، اللہ رب العزت کا دیدار، اور پھر یہ ساری جتنی بھی اعلیٰ ترین تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں سے کچھ نہیں ہے اس کے لیے، اسے بس دے دیا اللہ نے جو دنیا میں دینا تھا۔ اور اس اگلی آیت میں وہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے، یہ بھی انسان ہیں لیکن یہ اللہ رب العزت سے دونوں مانگتے ہیں، دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں، ان کا ذکر اب آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان انسانوں میں سے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یقول، وہ جو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنا، حسنا، اعلیٰ ترین حسن، اعلیٰ ترین حسنا، اعلیٰ ترین نیکی، اعلیٰ ترین حسین ترین چیز دے ہم کو یا ربی اللہ۔ وفی الآخرت، اور آخرت میں، حسنا، اعلیٰ ترین، حسین ترین، اعلیٰ حسنا چیز ہمیں دے۔ اچھا، اب ہمیں نہیں پتہ، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے ذہن میں کچھ رکھ کے نہ مانگے اللہ پاک سے یہ دعا کہ اللہ یہ چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے تو یہ چیز مجھے دے دے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حسنا ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس میں شر ہے یا حسن ہے، حسنا ہے یا شر ہے، کیونکہ شر اور حسنا کا پتہ اللہ رب العزت کو، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا بند ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں حسنا نظر آتی ہے، ہوتا اس میں شر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ دعا اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں ہم اللہ رب العزت کے اوپر اپنی دعا کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں حسن کیا ہے، اعلیٰ ترین کیا ہے، وہ ہمیں دے دے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں ہمارے لیے اعلیٰ ترین حسنہ کیا ہے، وہ ہمیں دے دے۔ اور پھر عاجزی دیکھیں، ان انسانوں کی عاجزی دیکھیں، ان کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ وہ کہتے ہیں وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، ایسے عذاب سے جو آگ کا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جتنا غور کریں گے نا تو اللہ رب العزت کی جو اس آیت میں جو ہے نا ہمیں جو تربیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہ ہو کہ کوئی چیز نہ ہو، کوئی شے نہ ہو کہ ہم وہ مانگنا چاہتے ہیں اللہ وہ ہمیں دے دے، ہمیں نہیں پتہ۔
ہم اللہ کے سامنے اپنی دعا کو پیش کرتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا کے اندر جو اعلیٰ ترین حسنہ ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور آخرت میں اللہ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ ترین حسنہ کیا ہے، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں وہاں آخرت کے اندر جو عذاب ہے آگ کا، اس آگ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا، آمین۔ اچھا، آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ دیکھیں اللہ نے جو آیات ہمیں بتائی ہیں نا، ان میں ہماری تربیت ہے، اور ان میں ہم نے خود کو ان کو اپنے اندر لانا ہے، ان آیات کے مطابق ہم نے بننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، غور کریں، واللہ سریع الحساب۔ اگلی اس آیت میں غور کریں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اولئک لہم، تو یہ جو لوگ ہیں نا، دونوں ٹائپ کے لوگ، پہلے والے بھی جو دنیا مانگتے ہیں، اور یہ دوسرے والے بھی جو کہ حسنہ مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی حسنہ مانگ رہے ہیں، آخرت بھی۔ یہ جو لوگ ہیں نا، لہم، ان لوگوں کے لیے ہے، لہم ان کے لیے ہے، نصیب، حصہ، ان کا نصیب، ان کا حصہ کیا ہے؟ مما کسبو، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اوہ اللہ جی، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور کچھ نہیں ہے، جو کمایا اعمال کے ذریعے سے دنیا کے اندر، جو کمایا دنیا میں اعمال کے ذریعے سے، یہ ان کی کمائی ہے، اس سے زیادہ کی امید نہ رکھیں۔ یہاں ریوارڈز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کمائی کی بات ہو رہی ہے۔ دکان آپ کھولتے ہو نا، تو دکان سے کماتے ہو، اور جتنی محنت کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، اس کے اوپر محنت کرتے ہو، تو اس کی کمایا ہوا ملتا ہے آپ کا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے محنت کرو تو اتنی ملے گی، 8 گھنٹے کرو تو اتنی ملے گی، 10 کرو تو اتنی ملے گی۔ تو یہاں یہ کہا کہ تم ان انسانوں کا آخرت میں حصہ وہی ہے جو دنیا میں یہ اعمال کما کے جاتے ہیں، مما، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے جو ان انسانوں نے کمایا ہے وہ ہے ان کا حصہ، جی ہاں۔ اور کمایا کیا ہے؟ آیات کے ذریعے سے، کمائی ساری کی ساری آیات کے ذریعے سے ہے۔ جس نے آیات کے ذریعے سے کمائی کی، اس کی کمائی کا حصہ وہ ادھر پا لے گا آخرت میں، اور جس نے دنیا کی کمائی کی، دنیا کے ذریعے سے کمایا، دنیا کو کمایا، دنیا کے لیے سب کچھ کیا، یہ کمائی کی، تو یہ کمائی اس کو وہاں اس کا حصہ مل جائے گا۔ آگے فرمایا کہ واللہ سریع الحساب۔ چلو جی، اب یہ کوئی دور نہیں ہے، اتنا موت آئی ختم، سریع الحساب، اللہ سرعت کے ساتھ، سریع کہتے تیزی کے ساتھ، یعنی جیسے آپ کو موت آئی آپ کا حساب شروع ہو گیا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے، کوئی انتظار نہیں ہے، ملین ٹریلین بلین کتنے سال اور ہوں گے کہ قیامت آئے گی، کسی کو کیا پتہ ہے؟ جو میں خود سے کہہ رہا ہوں، ملین ٹریلین کا بھی نہیں پتہ، کتنے اور ٹریلین بھی جمع ہی نہ ہوں، جیسے پیچھے کا نہیں پتہ، آگے کا نہیں پتہ، لیکن جس کو موت آ گئی ہے، جو مر گیا ہے، اس کا حساب سورت سے مطلب یہ کہ اس کی موت تیزی سے آنے والی ہے، اور اس کو تیزی سے اللہ پاک اس کا حساب لینے والے ہیں۔ السلام علیکم۔